اس کلام پاک کے پڑھنے کی فضیلت بہت ہے۔ جو کوئی بھی قرآن پاک کو کثرت سے اور باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھیں دکھنے نہیں آتی۔ روحانی طور پر اس کے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں تو ہم براہ راست رب تعالیٰ سے محو کلام ہوتے ہیں۔ فقیر لوگ کبھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ فقیر اپنے معمولات کو دوسروں سے چھپاتا ہے، اس کو عیاں نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ قربت سے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن پاک بڑی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ فقیر کی جو جہت ہے کہ وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدہ عام طور پہ اس کی ابتدا ہوتی ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہے۔ اس کو وہ قوت مشاہدہ یا وہ اجازت مشاہدہ حاصل ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہوتی ہے۔ پھر مختلف آیات کی جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جیسی جیسی کیفیات بیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیفیات فقیر پر طاری ہونے لگتی ہیں، اور ان کیفیات میں جب وہ جاتا ہے تو اسرار الہی کی جو وہ سیر کرتا ہے، اس کے جو مشاہدہ کرتا ہے وہ کمال کا ہے۔ مشاہدے اور اسرار الہی کی سیر کے لیے تلاوت کلام پاک اکثیر کا کام کرتی ہے۔ کچھ لوگ کسی وجہ سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ان کی ریٹینشن پاور کم ہو جاتی ہے، تو یادداشت اور ریٹینشن پاور کو بڑھانے کا آسان ترین نسخہ بابا فرید دین شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا، اور وہ تھا کہ سورہ جمعہ حفظ کر لی جائے تو انسان کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی فقیر ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے کو کہے ہماری وظیفہ مانگنے کے جواب میں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اس نے بس ایسی ہی بتا دیا ہے، اصل چیز وظیفہ ہے۔ وظائف اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کی جائیں، نیت یہ ہو کہ میرا کوئی دنیاوی کام ہو جائے، یا وظیفے اس لیے کیے جائیں کہ مجھے روحانیت حاصل ہو جائے، تو وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا۔ لیکن اگر اس لیے کیا جائے کہ میں اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہوں، اس کے جواب میں کچھ ملے یا نہ ملے اس سے مجھے غرض نہیں ہے، تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، وہ بڑی عرفہ چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے۔